ہارون صاحب، یہ وہ اہم معاملات ہیں جن کے گرد پوری سیاست ہماری آج چلے گی اور پورا پروگرام مقابل چلے گا. سب سے پہلے یہ بتائیے، پنجاب اسمبلی کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پنجاب اسمبلی کی. پنجاب اسمبلی وزارت قانون کا ایک ذیلی ادارہ ہے. ایک سادہ سی بات، ہر آدمی جو جمہوریت، آئینی جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، ایک جمہوریت چین میں بھی ہے نا، عوامی جمہوریت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مقننہ کی حدود ہیں، 3 بنیادی ادارے ہیں. انتظامیہ ہے، مقننہ ہے جو قانون بناتی ہے، جی ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے، یہ یعنی سول سروس ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ستون ہیں، میڈیا بھی ایک ستون ہے. ویسے میڈیا تو اب ایسا ستون بن گیا ہے جس کا کام سنسنی فروشی ہے، جس کو کوئی غرض اس بات سے نہیں ہے کہ ملک میں کوئی تعمیری کام بھی ہو. بائی اینڈ لارج بہت کم کوئی تعمیری بات ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی ایک فریق کی حمایت کر دو، ایک کی مخالفت کر دو اور سنسنی خیز خبریں پھیل. تو انتظامیہ جو ہے وہ مقننہ کے کام میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بالکل صحیح لاجک پوائنٹ ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس کا. یہ بالکل، یعنی یہ معاملہ اب عدالت میں جائے گا، عدالت ہی طے کرے گی. اب عدالتوں پہ بھی بڑا دباؤ ہے کہ ہر چیز عدالت میں جا رہی ہے. عدالت کیا کرے؟ عدالت مؤخر کرے. دیکھیں نا کتنی چیزیں مؤخر ہوئی پڑی ہیں. وہ کمیشن بنایا تھا، عمران خان نے بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی، نام بھی طے ہو گیا تھا، ان کو کنوے بھی کر دیا گیا تھا. تو اب صدر نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ سازش ہے یا مداخلت ہے یا کیا ہے، یہ لوگوں کو بتایا تو جائے. بلکہ اس میں انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، اسد عمر نے شاید کہا کہ عمران خان یہ نہیں کہتے کہ میرا موقف درست تسلیم کر لو، مگر بتاؤ تو صحیح قوم کو حقیقت بتاؤ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ویسے ہارون صاحب یہ کلیئر کر دیا ہے کہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں تو شوق سے کرائیں، اس میں کوئی نہیں. کون کرائے گا؟ کون؟ انہوں نے تو کہہ دیا. ہاں جی، میں کہوں کہ اگر دفتر والے 200 آدمی کھانا کھانا چاہتے شوق سے کھائیں، کھلائے گا کون؟ اس کو بندوبست ہونا چاہیے نا تحقیقات کا. صحیح باتیں ہی ہیں نا ساری. وہ سر سید کی وفات پہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. مت بھولو اس کو، فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. یہ میں جب ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھتا ہوں نا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ہم نے 300 ارب بڑھا دیا. 300 ارب میں سے 100 ارب تو لگیں گے، 150 لگ جائیں گے. باقی جو 150 ایم پی ایس کی، ایم این ایس کی جب پہلی بات یہ ہے کہ ترقیاتی عمل جو ہے وہ باقاعدہ ادارہ ہے، مرکز میں بھی صوبے میں بھی ادارہ ہوتا ہے پلاننگ کمیشن. تو وہ طے کرے گا نا کہ کہاں سڑک چاہیے، کہاں سکول چاہیے، کہاں کالج چاہیے، کہاں ٹیکنیکل ٹریننگ کا سکول چاہیے. ایم این اے کیسے طے کر سکتا ہے؟ ایم این اے تو وہ طے کرے گا، یا ایم پی اے تو وہ طے کرے گا جہاں پہ ووٹ زیادہ ہوگا، جہاں اس کو ووٹ مل جائیں. صحیح، ٹھیک ہے، لوگ کہیں محلے والے کہیں کہ سڑک بنا دو ہم ووٹ دے دیں گے تمہیں. تو بھائی وہ سڑک کی اگر ضرورت ہے تو وہ جائے نا، وہ اپنی سفارشات تو بھیج ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، گورنر کے اختیارات کی حد کیا ہے؟ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اجلاس بلا لے؟ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اجلاس اسمبلی کے بجائے کہیں اور منعقد ہو؟ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسپیکر کو برخاست کر دے اور کسی اور جگہ جا کے کسی بھی شخص سے کہہ دے کہ تم اسپیکرشپ کرو گے؟ کہ حد کیا ہے؟ دیکھیے، گورنر جو ہے وہ اجلاس تو بلا سکتا ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے، اور جہاں چاہے بلا سکتا ہے، یہ بھی اس کا اختیار ہے. مگر یہ نہیں وہ کر سکتا کہ اسپیکر کی جگہ، اسپیکر تو ایک منتخب آدمی ہے، اسے کیسے وہ ہٹا سکتا ہے؟ جیسے گورنر تو ایک نامزد آدمی ہے ویسے بھی، جیسے گورنر ہے اس کے اختیارات میں چیف منسٹر مداخلت نہیں کر سکتا، اسپیکر کے معاملات میں تو وزیر اعلیٰ بھی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ یعنی اس کی اعتزاز احسن صاحب نے یہی کہا ہے، جمیل گل صاحب بڑے مشہور وکیل ہیں فیصل آباد کے، ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں 109 آرٹیکل 109 کے تحت وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن قانون کی کس کو پرواہ ہے؟ قانون کی کس کو پرواہ ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب سے دوست محمد مداری صاحب کریں گے؟ بھائی جمہوریت تو ہے ہی ہے کہ آپ اختلاف، پہلی بات یہ کون سی حکومت ہے جی؟ یعنی ان ووٹوں پہ قائم ہے جن کو سپریم کورٹ کہتی ہے شمار ہی نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے.
اور یہ بجٹ کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ 160 ارکان تو ان کا، 172 ارکان تو ان کے پاس نہیں تھے، ادھر بھی نہیں تھے، دوسری طرف بھی نہیں تھے، اور انہوں نے آرڈیننس جاری کیا اس کو، جو اجلاس تھا چودھری پرویز الہی اسمبلی میں، چودھری پرویز الہی کی وہ 1 بجے صدارت میں، انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ وہ آرڈیننس منسوخ کیا جاتا ہے۔ وہ مجھے یاد آیا 93 میں اپنا وہ اس کو برطرف کر دیا پنجاب اسمبلی کو عدالت نے، تو اگلے دن وزیر اعلیٰ نے پھر بحال کر دیا، منظور بھٹو نے، عدالت نے پھر برطرف کر دیا، انہوں نے اگلے دن پھر بحال کر دیا، انہوں نے پھر برطرف کر دیا، انہوں نے پھر بحال کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور نواز شریف صاحب نے کہنے پہ انہوں نے رینجرز طلب کی، تو رینجرز نے آنے سے، گورنر میاں اظہر تھے، رینجرز طلب کی تو رینجرز نے انکار کر دیا۔ حماد اظہر صاحب کے والد محمد اظہر، ہاں، بڑا ویری ویل ریپیوٹیڈ پرسن، مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سر اپنے گھر جائیں، خیال کیا ہے؟ اچھا، سارے کے سارے اختیارات تو سیکرٹری وزارت قانون کو دے دیے گورنر صاحب کی طرف سے، اور جی مرکز میں بھی کر سکتے ہیں، وزارت قانون کو اختیارات دے دیں، اسپیکر وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں جی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب بجلی پیدا کرنے کا کاروبار کریں، ان کا کافی تجربہ ہے، اور جو ہے وزارت قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ چلائے۔ جیسے آپ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ کیا قانونی حیثیت ہے ان کی، جو بجٹ پنجاب اسمبلی کا پاس ہوا ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ یہ تو اب عدالت ہی متعین کرے گی کیا لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، وہ تو 172 ارکان ہی نہیں تھے، تو اس کی منظوری کیا اور بجٹ کیا؟ وہ بجٹ کیا اور منظوری کیا؟ وہاں تو 172 لوگ ہی نہیں تھے۔ یہ آنکھ مچولی ہے، یہ غیر قانونی جو کام چل رہا ہے پنجاب میں تب تک چلے گا جب تک ضمنی الیکشن نہیں ہو جاتے۔ جو اندازہ یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام سے پہلے، کہ وہ کسی نہ کسی طرح، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کیا کہتے ہیں، دبڑ دھوس، کسی نہ کسی طرح وہ اپنا ممبر پورے کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے ممبر پورے کر کے، اور الیکشن آپ مجھ سے پوچھیں وہ جیت سکتے ہیں؟ 16 سیٹیں ہونی چاہیے، نون لیگ 20 میں سے 21 سیٹیں جیت سکتی ہے۔ 20 میں سے 21 کیسے؟ ہاں جیت سکتی ہے، جیسے اللہ تارڑ مشیر ہو گئے اور انہوں نے جو مرضی کیا، اور مطلب یہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نوٹیفیکیشن کی، پتہ نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب کو ایک کام آتا تھا بس، ایک کبھی چیف منسٹر کی سطح سے ذہنی طور پہ اوپر نہیں اٹھ سکیں گے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، پیسے خرچ کر دے بے دریغ، وہ لڑکا پاس ہو گیا تو بورڈ میں ٹاپ کر دیا، 15 لاکھ روپے دے دو، سرکاری ملازم جو ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے، 1.5 لاکھ ہے، اس کی 20 لاکھ ہو گئی۔ ہارون صاحب حوصلہ افزائی کے لیے طالب علم کی حوصلہ افزائی تو کرنی چاہیے، چاہے اتنی نہ صحیح مگر کرنی چاہیے۔ یہ ٹاک شو نہیں ہے، نہیں ہارون صاحب، یہ تو قومی خزانہ ایک مقدس چیز ہے، ایک مقدس چیز ہے، وہ لے کے آئے کستوری کی خوشبو مال غنیمت میں، تو حضرت عمر وہاں سے اٹھ گیا، انہوں کو خوشبو سونگھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی ناروا ہے۔ انہوں نے ایک مشہور صوفی تھے، انہوں نے، ان کی بہن آئی، انہوں نے کہا کہ میں سرکاری لیمپ کی روشنی میں پڑھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون ہیں۔ انہوں نے کہا میں فلاں، میں نام بھول گیا، ان کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے، حکمران کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، حکمران یہ نہیں کر سکتا۔ انہیں اختیار کس نے دیا کہ وہ 20 لاکھ روپے تنخواہ مقرر کریں؟ یہ اختیار اسمبلی کا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر چیف منسٹر ایکٹ کرتا ہے۔ وہ اس میں کیا وزیر اعظم جو ہے برطانیہ کا، اس پہ کیا الزام ہے؟ ایک پارٹی کی انہوں نے، وزیر اعظم اسرائیل پہ کیا الزام تھا؟ خالی بوتلیں بھیج دی، خالی بوتلیں۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، جمہوریت اکاؤنٹیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن پہ میں بات کرتی ہوں، لیکن پہلے یہ بھی ذرا مینشن کر دیں ہارون صاحب کہ ملک مقصود اور ڈاکٹر رضوان، ان کے لیے بھی دعا کرائی گئی۔ ہاں تو ایک میسج ہے نا اس میں، یعنی اس کی انڈورسمنٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کا شکار ہوئے ہیں۔ اب اس کی تو تحقیقات ہے، مگر تحقیقات کیسے ہو؟ تحقیقات تو لیاقت علی خان کے قتل کی نہیں ہوئی، وہ قاتل کو وہیں مار دیا گیا۔ اب وہ سارا راز کھلا ہے، وہ آج عمران خان نے اس کا ذکر کیا، وہ پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی میں اچھا، میں ویسے پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کی نہیں ہوئی، ضیاء الحق کی نہیں ہوئی،